اب جب اللہ کی عدالت میں یہ تینوں پیش کیے جائیں گے، سب سے پہلے امیر کو اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتا ذرا میری عبادت سے اور میری بارگاہ میں حاضر ہونے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عذر پیش کرے گا کہ مولا، مال کی فراوانی نے، مال کی زیادتی نے مجھے تیری بارگاہ سے دور کر دیا، میں اتنا دور چلا گیا، اتنا غافل ہو گیا کہ میں تجھے یاد نہ کر سکا، تیری بارگاہ میں جھک ہی نہ سکا، تیری بارگاہ میں سر بسجود ہی نہ ہو سکا۔ فرمایا جب وہ بندہ یہ عذر پیش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے سامنے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک وہاں پر بلائے گا، اور اللہ اس بندے کے سامنے جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی حکومت اور آپ کے مراتب ظاہر فرمائے گا، اور پھر اللہ اس بندے سے سوال کرے گا، بتا ذرا تیرے پاس مال کی فراوانی تھی، تیرے پاس مال و مرتبہ زیادہ تھا، یا پھر میرے سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا، مولا یقیناً مجھ سے بھی زیادہ کئی گنا وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے سلیمان کو اتنا مال و متاع نے، حکومت نے، بادشاہت نے اور اس مرتبے نے میری یاد سے غافل نہ کیا، اس کا مطلب کہ تو اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور اللہ پھر فرشتوں کو فرمائے گا، میرے فرشتوں پکڑو اس کو، اور پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر دوسرا شخص جو مریض ہوگا اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں بتا کس چیز نے آخر تجھے میری یاد سے غافل کیا، کیوں کر آخر مجھ سے دور رہا، میری بارگاہ میں سر بسجود نہ ہو سکا؟ تو وہ شخص عرض کرے گا، مولا میرے جسم کی نکاہت نے، میرے جسم کی کمزوری نے اور میرے اس مرض نے مجھے تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے سے دور کر دیا، میں غافل رہا کیونکہ مریض تھا، مجبور تھا، تیرے سامنے حاضر نہ ہو سکتا تھا۔ فرمایا اس کے سامنے اللہ جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کو بلائے گا، اور پھر اللہ ان کا مرض اس بندے کے سامنے رکھ کے اللہ فرمائے گا، بتا نہ ذرا کہ تیرا مرض زیادہ تھا یا پھر میرے ایوب کا مرض زیادہ تھا؟ میری یاد سے غافل تو نے جو زندگی گزاری، میرے ایوب کے مرض کے سامنے تیرا مرض کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن میرا ایوب وہ میری یاد سے غافل نہ ہوا، جتنا بھی مرض میں نے اس کو دیا، جتنا تکلیف میں مبتلا کیا، اتنا ہی زیادہ وہ میرا شکر بھی ادا کرتا تھا، اتنا ہی زیادہ وہ میری بارگاہ میں حاضر بھی رہتا تھا۔ بتا اب تیرا دعویٰ سچا ہے کہ میرے ایوب علیہ السلام جنہوں نے میری یاد سے غفلت والی زندگی نہ گزاری، ان کا مرض زیادہ کہ تیرا مرض زیادہ؟ وہ شخص عرض کرے گا، مولا یقیناً میرے مرض سے زیادہ جناب ایوب علیہ السلام کا مرض زیادہ تھا۔ اللہ پھر فرشتوں کو فرمائے گا اس کو بھی پکڑو اور گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دو۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا، حضرت مجاہد کہتے ہیں وہ تیسرا شخص جو ہوگا وہ غلام، اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ اس شخص سے پوچھے گا، بتانا ذرا کس چیز نے تجھے میری یاد سے غافل کیا، کس وجہ سے تو غفلت میں مبتلا رہا؟ وہ شخص عرض کرے گا، مولا غلامی کی زندگی نے، کیونکہ میں آزاد تو تھا نہیں، میں مجبور تھا، میں بے بس تھا، میں چاہتا تھا تیری بارگاہ میں حاضر ہونا لیکن ہو نہ سکتا تھا کیونکہ غلام تھا، آزادی میسر نہ تھی، آزادی کی نعمت پاس موجود نہ تھی۔ فرمایا ایسے عالم کے اندر اللہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا، اور جناب یوسف علیہ السلام کا وہ زمانہ جو آپ نے قید و بند کی صعوبتوں میں گزارا وہ اللہ اس کے سامنے رکھے گا، اور اللہ فرمائے گا بتا ذرا تیری غلامی اور تیری صعوبت زیادہ تھی یا پھر میرے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کے وہ ایام زیادہ تلخ تھے، زیادہ مشکل والے تھے؟ وہ شخص عرض کرے گا، مولا یقیناً مجھ سے بھی زیادہ کئی گنا یوسف علیہ السلام کی زندگی مشکلات والی گزری، ان کی زندگی تلخی والی گزری۔ فرمایا پھر اللہ فرمائے گا، فرشتوں اس نے جھوٹ بولا اور اس نے جو عذر پیش کیا وہ بھی غلط تھا، لہٰذا اس کو بھی پکڑو
اور घसीट के मुंह के बल जहन्नम के अंदर डाल दो। साहिबान, उन लोगों के पास जो उज़्र थे, अल्लाह ने तमाम उज़्रों का जवाब उनको दे दिया। अब हम सोचें हम कहाँ खड़े हैं। हमारे पास क़यामत वाले दिन कौन सा उज़्र होगा जब अल्लाह हमसे पूछेगा, बताओ कैसी जिंदगी गुजार के आए, बताओ कैसा वक्त गुजार के आए, जिंदगी का हुस्न दिया था, ये हुस्न कहाँ पर खर्च करके आए।